بہت سارے یوٹیوب چینل بنے ہوئے جہاں ہر عام بندہ، اس کی داڑھی ہو یا نہ ہو، مولوی ہو یا نہ ہو، دین کا نالج رکھتا ہو یا نہیں رکھتا ہو، اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے اور وظیفے بتائے جا رہے ہیں، اس چیز کا وظیفہ، اس چیز کا وظیفہ، چھوٹی سی لے کر بڑی چیز کا، ہر چیز کا وظیفہ وہ لوگ بتائیں گے۔ تو کیا ہر کسی کے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کر لینا چاہیے؟ اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نقصان کا بھی کوئی اندیشہ ہے؟ فائدہ تو اللہ دے گا، ویسے یہ بتانا یہ بھی رسک ہوتا ہے، اور کسی کے بتائے ہوئے پر عمل کرنا یہ بھی رسک ہوتا ہے۔ جیسے کہ بعض اوقات ڈاکٹر واقعی وہ پرفیکٹ ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، یہ اینٹی بائیوٹک دیتا ہے، سائیڈ ایفیکٹ آتا ہے، کبھی گردے پہ اٹیک ہو جاتا ہے، کبھی آنکھوں پہ اٹیک ہو جاتا ہے، کبھی معدہ تباہ ہو جاتا ہے، یہ پریشانیاں آتی ہیں، اینٹی بائیوٹک سے زیادہ آتی ہیں، دیگر دواؤں سے بھی آتی ہیں، تو سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں۔ یہ عملیات کا یعنی کہ معاملہ ہے، تو عملیات میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بتانے والا اگر ماہر ہو نا، ماہر ہو، اب ماہر کیسے ہو؟ آپ بولو کہ بھائی عمر بڑی ہے، داڑھی سفید ہے، یا یہ مذہبی آدمی ہے، یا پیر صاحب ہے، تو یہ بس ماہر ہے، ایسا نہیں ہوتا اس میں۔ یہ لائن ایک جیسے ڈاکٹر کی لائن ہے نا، تو اسی طرح یہ بھی ایک لائن ہے، اس کے لیے نہ پیر ہونا ضروری ہے، نہ علامہ صاحب ہونا ضروری ہے، نہ مفتی ہونا ضروری ہے، بے شک وہ عالم دین بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ صورت نہیں ہے۔ تو وہ ماہر اس طرح بنتے ہیں جیسے کسی ماہر کے ہاتھ کے نیچے انہوں نے پریکٹس کی ہو اور سیکھا ہو عملیات کو۔ اچھا، عملیات میں پھر اس کی زکاتیں ہوتی ہیں کہ جیسے کوئی تعویذ ہے تو بھئی اتنے لاکھ لکھ کر اس کے بعد اس میں ایک اثر پیدا ہوگا، اتنے لاکھ لکھنے اس کے۔ اچھا، اسی طرح اپنے لیے حصار پڑھنے ہوتے ہیں، بعض وقت گھنٹوں گھنٹوں یہ اس کو پڑھنا پڑے گا، اور ڈیلی پھر یہ حصار باقی رکھنا پڑے گا، ورنہ جس کا علاج کیا، اب جیسے آپ نے چھو کیا، تو عام طور پہ لوگ ایک دوسرے کو جو تھوڑا بہت مذہبی ہے نا، یار دم کر دو نا، اب وہ مروت میں دم تو کرنا پڑتا ہے، تو وہ درود پاک پڑھ کے دم کر دیا۔ واقعی درود پاک جیسی کیا نعمت ہوگی، لیکن اگر اس کو جن ہے، پتہ نہیں چلتا وہ جن ہے، اور وہ ہے پاورفل، اور وہ اس کو آپ نے پھونک ماری، اس کو لگی چوٹ، جیسے ہم تھپڑ ماریں گے تو چوٹ تو آئی ہے نا، تو اس کو لگی چوٹ، اب اس کی گھومی، اب اس نے کیا اس پہ اٹیک، یا تو اس پہ اٹیک کرے گا، یا عین ممکن ہے کہ بال بچوں پہ اٹیک کرے، اس کے ماں باپ پہ اٹیک کرے، گھر کے کسی فرد کو اٹیک کرے۔ تو یہ خطرات اس میں ہوتے ہیں، یہ دم کرنے میں اور عملیات میں، تو یہ فیلڈ جو ہے نا یہ ہے نازک ویسے، تو اس لیے جو یہ بالکل ان کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، بیان جو کر رہے ہوتے ہیں، نہ جان نہ پہچان، یہ بولے جا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات مخارج کے بھی ٹھکانے نہیں ہوتے، سمجھے۔ اچھا، اسی طرح وہ حضرات میں جو آتے ہیں، یہ بھی بس یا تو ڈمی ہوتے ہیں، جعلی، نقلی، یا پھر یہ کہ وہ جن ہوتا ہے اور بولتا ہے میں فلاں بزرگ ہوں، فلاں ولی اللہ ہوں، فلاں جگہ میرا مزار ہے، وہ یوں کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوتا جن ہے، کیونکہ انسان کسی انسان کے اندر حلول کر ہی نہیں سکتا، نہ وہ حلول کرتا ہے، بس وہ بول رہا ہوتا ہے، قریب سے کہیں سے بھی بول رہا ہے، اس کا اندر تو نہیں ہو جا سکتا ہے، یا تو جن یا بھی ڈونگ بھی ہوتا ہوگا، بندے جمع کرنا ہو، تھوڑا مال ملی دے، نذرانے، شکرانے، یوں مطلب کئی جگہ دنیا جھکتی ہے، جھکانے والا چاہیے، تو لوگ ہیں بڑے پریشان، بھئی ان کو یوں لگتا ہے کہ ہماری پریشانی یہاں سے دور ہوگی، یہاں سے دور ہوگی، یہاں سے دور ہوگی، پھر ان کے ایجنٹ بعض اوقات گھومتے ہوتے ہوں گے کہ میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو میری ماں مرتے مرتے بچ گئی، بڑے پہنچے ہوئے بابا جی ہیں، بابا جی پھر پہنچا دیتے ہوں گے کہیں نہ کہیں، تو یہ نظام چل رہے ہیں، لیکن ہر بابا جی غلط نہیں ہوتا، ہر عامل غلط نہیں ہوتا، سارے عملیات ایسے نہیں ہوتے کہ وہ بھائی وہ کسی کا نقصان ہی کر دیں گے، عملیات اللہ اور رسول کے نام آیتیں، ان میں فوائد تو ہوتے ہی ہیں، میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک ان کی صورتیں، ان کی شرائط، اور یہ سب ایک پورا اس کا ایک مطلب چیپٹر ہے۔ اب جو اس کو سیکھے گا وہ اس کو کر سکتا ہے، ہر ایک کو اس میں کتابوں سے پڑھ کر یا یہ اس سے سرچ کر کے وہ نہیں کرنا چاہیے،
کہ یا اپنا کنڈا کرے گا یا کسی اور کا کنڈا کرے گا. تو بچنا چاہیے.